محترم سامعین کرام، ایک عراشی آدمی مکہ المکرمہ میں آیا، اس نے اپنے اونٹ بیچے، ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل نے پیسے نہ دیے اور وعدہ کر دیا کہ فلاں وقت کو میں دے دوں گا۔ پھر وہ شخص جب ابو جہل کے پاس پیسے لینے کے لیے آیا تو ابو جہل آگے سے اکڑ گیا، مکر گیا، کہتے ہیں میں نے تیرے کوئی پیسے نہیں دیے، چلا جائے یہاں سے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان کہ اونٹ بھی گئے، پیسے بھی گئے۔ اب وہ شخص کعبہ بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، کافروں کی بیٹھک لگے ہوئی تھی اور یہ شخص بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ جا کر کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی آدمی ہوں، میں نے ابو جہل کو اونٹ بیچے لیکن اس نے پیسے نہ دیے، مہربانی کرو مجھے پیسے دلوا دو۔ اب جو کہ وہ جتنے بھی سرداران بیٹھے تھے، ابو جہل ان سب کا قائد تھا، ان میں سے کسی کی بھی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ ابو جہل کے سامنے بات کر سکے۔ اب وہ لوگ مذاقاً کہتے ہیں وہ دیکھو کعبہ بیت اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور پیسے دلوا سکتا ہے۔ وہ کعبہ بیت اللہ کے پاس کون بیٹھے تھے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ اب وہ شخص آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں۔ اب وہ شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قد سألت هؤلاء القوم، کہنے لگا میں نے ان لوگوں سے کہا ایک بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، پیسے نہیں دے رہا، پیسے لے کر دے دو۔ فَأَشَارُوا لِي إِلَيْكَ، تو ان سب نے تمہاری طرف اشارہ کیا ہے، تو مہربانی فرمائے مجھے پیسے دلوا دو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بھی دیکھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کوئی عام دربار نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں تمہیں راہ راست پہ لانے آیا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستے دکھانے آیا ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ، جاؤ اپنے قرض خود وصول کر لو، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے محبوب کی دربار ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ وہ عراشی میرے محبوب علیہ السلام سے کہنے لگا انطلق الیہ، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلے۔ ابو جہل کے پاس چلتے، وقام معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بڑا بدتمیز ہے، بڑے بکواس کرتا ہے، میں خواہ مخواہ کیوں اس کے ساتھ جا کر جھگڑوں، وہ آگے پتہ نہیں کیا بولے گا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام فوراً اس اجنبی کے ساتھ چل پڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، میرے محبوب علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چل پڑے تو حرم کے پاس بیٹھے ہوئے قریشیوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی کے ساتھ ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں۔ ابو جہل دیکھو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں اور یہ کس طرح جا کے بات کرتے ہیں، بڑا دھیما دھیما جا کر بولیں گے، ابو جہل ان کا مذاق اڑائے گا۔ اب محترم سامعین کرام، انہوں نے کفار و مشرکین نے ایک نمائندہ پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ ابو جہل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق اڑاتا ہے ذرا دیکھ کر۔ اب کیا تھا، میرے محبوب علیہ السلام جب ابو جہل کے گھر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب علیہ بابا، اس کے دروازے پہ زور سے دستک دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل وہ جو کہ کافروں کا سردار تھا، کوئی بھی شخص جب ابو جہل کے ہاں جاتا تو کبھی بھی کسی کافر نے اپنے قائد کا، اپنے سردار کا اس طرح دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کافروں کا سردار ابو جہل ڈر گیا، کہتا ہے جی کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد
فاخرج الیہ، میں اللہ کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی باہر آؤ۔ فخرج الیہ، ابو جہل فوراً باہر آیا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے میں خون نامی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، رنگ فقع ہو چکا تھا، سمجھ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں میری کیا گرفت ہوگی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کی طرف دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام کا رعب ایسا طاری ہو چکا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آتی ھذا حقہ، اس بندے کے پیسے نکال دے، اس سے تو نے اونٹ خریدے ہیں، یہ بار بار چکر لگا رہے اور تو اس کے پیسے نہیں دے رہا، بڑا تو تکبر میں اکڑا ہوا ہے، جلدی کر اس کے پیسے دے۔ اب ابو جہل آگے سے اکڑا نہیں ہے بلکہ سہما ہوا ہے، کہتا جی 1 منٹ میں لایا، اب فوراً وہ اندر جاتے جو بھی پیسے دے، جو بھی رقم دی، سب کچھ اس نے دے دی۔ اب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب وہ شخص جب پیسے لے کر جاتا ہے تو کافروں نے دیکھا کہ پیسے لے کر آیا، پوچھا کہاں سے ملے ہیں؟ تو اس نے بتایا ابو جہل نے دیے۔ کیسے دیے؟ اس نے کہا جو میرے ساتھ گیا تھا اس نے دلوائے ہیں۔ بڑا حیران، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کفار و مشرکین کہنے لگے تو ہم سے جھوٹ بولتا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے۔ اس نے کہا جی اسی نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائے ہیں۔ اس نے کہا ذرا ٹھہرو، ہم اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں جو تمہارے پیچھے پیچھے بھیجا تھا۔ اب وہ شخص اپنے صحابی سے جب پوچھتے ہیں، وہ لوگ جب اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا معاملہ ہوا، ابو جہل نے کیسے پیسے دے دیے؟ تو کہنے لگا اے عرب لیڈرو، تم نے جس کو اپنا قائد بنایا ہے وہ تو بڑا بزدل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نڈر بہادر اور شجاع ہیں کہ ابو جہل کا تو ان کے سامنے رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شجاعت کا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت کی پہلے نبر کی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔